اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 38۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے، قُلْنَا ہم نے کہا، اہبطوا تم سب اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعا سب کے سب، فَإِمَّا پھر جب، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو جس نے، تبعا پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا پس نہ، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ سب، یحزنون وہ سب غمگین ہوں گے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمین میں اتارے جانے کا دوبارہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ سب سے مراد حضرت آدم، حضرت حوا اور ابلیس ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، ان کے گناہ کو معاف کر دیا تھا، مگر جنت سے اخراج یعنی جنت سے نکلنے کا حکم بحال رکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا یہ ان کے گناہ کے کفارے کے طور پر نہیں تھا، بلکہ جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ یا جانشی بنانے والا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین میں اترنا یعنی دنیا میں آنا ان کے گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ اس آیت سے دنیا بھر کے عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ نوع انسانی میں نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اس گناہ کے داغ کو دھونے کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بھیج کر کفارہ ادا کرنے کے لیے انہیں سولی پر چڑھا دیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کے لیے نہیں بلکہ زمین میں خلافت کے لیے پیدا کیا تھا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہی تھا۔ پھر فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے آدم پر اور اولاد آدم پر کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بسا کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اپنے پاس سے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مسلسل رسول، انبیاء اور کتابیں بھیجیں۔ یہاں بھی اسی کا ذکر ہے کہ اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے یعنی میرے رسول آئیں، میری کتابیں آئیں، تو تم میرے رسولوں اور میری کتابوں پر ایمان لے آنا، اور جو کوئی میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے رسولوں پر، کتابوں پر، میرے احکامات پر ایمان لائے گا اور ان کی پابندی کرے گا تو اس کے لیے خوشخبری بتا دی کہ اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ وضاحت فرما دی کہ بنی نوع انسان کے لیے میری طرف سے جو بھی ہدایت وحی کی صورت میں آئے گی اور انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے جو ہدایت تمہارے پاس پہنچے، اس کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو کر تم دوبارہ جنت جا سکتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں رہ کر جنت حاصل کرنے کی کوششیں کرنے کا راستہ دکھایا کہ جو ہماری ہدایت کے مطابق، رہنمائی کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ اس جنت کے وارث ہوں گے، اور جو ہماری وحی کا انکار کریں گے اور شیطان سے دوستی رکھیں گے وہ دائمی طور پر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
خوف کا تعلق آنے والے وقت، آنے والے لمحے سے ہوتا ہے، اور غم پیچھے گزر گیا، ماضی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو ہدایت پانے والے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو چھوٹ گیا، جو گزر گیا، اس پر غم بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں خوف کا تعلق آخرت سے ہے کہ آخرت میں ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے والوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ انہیں دنیا چھوڑنے کا غم ہوگا اور نہ ہی اپنی گزری ہوئی زندگی پر غمگین ہوں گے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت نمبر 43 میں فرمایا، اور وہ پکارے جائیں گے، یہ جنت کہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ مقام کس کو حاصل ہوگا؟ یہ مقام ہر سچے مومن کو حاصل ہوگا جو اپنی زندگی گزارنے کے طریقے، زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی قرآن اور سنت سے لیتا ہے۔ آیت نمبر 39 ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے، والذین، اور جنہوں نے، کفروا، سب نے کفر کیا، وکذبوا، اور ان سب نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، وہی لوگ، اصحاب الناری، دوزخ والے ہیں، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، سب ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت اور جو رہنمائی انبیاء کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں اور کتابوں کی شکل میں آئے گی، جو ان کا انکار کریں گے، ان کو جھٹلائیں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان سب کے لیے رب العالمین کا اعلان ہے، اولئک اصحاب النار، یعنی وہ سب جہنم والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کا انکار 3 طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو دل سے انکار کرنا، یعنی اس پر یقین ہی نہ رکھنا، ایمان ہی نہ لانا۔ نمبر 2، زبان سے انکار کرنا، کہ یہ ماننے سے انکار کر دینا کہ یہ وحی کا کلام ہے اور اللہ نے میری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اور نمبر 3، عملی انکار کرنا۔ تو آج ہم مسلمان دل سے تو اقرار کرتے ہیں، ایمان بھی ہے ہمارا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میری ہدایت، میری رہنمائی کے لیے نازل کیا، زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، لیکن عملی طور پر ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہم کوئی رہنمائی نہیں لے رہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ عملی طور پر قرآن کو جھٹلانا ہے، قرآن کا انکار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا یا جھٹلانا کیا ہے کہ عملی طور پر ان کو اپنی زندگی میں شامل نہ کیا جائے اور اپنی خواہش نفس کے مطابق زندگی گزاری جائے، یا دوسری اقوام کے طور طریقوں کو پسند کیا جائے یا ان کی طرز زندگی کو پسند کیا جائے اور ان کے مطابق زندگی گزاری جائے، یہ قرآن کو جھٹلانا یعنی قرآن کا عملی طور پر انکار کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی سزا کہ وہ سب آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ جہنم سے کبھی باہر نہ نکلیں گے، نہ کبھی ان کا عذاب کم ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی بہترین پیروی کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور آسانی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔